جب پچھلے راستے کا ہی شعور نہیں تو آگے کے راستے کا شعور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب لوگ جہل سے نکلتے ہیں تو اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماری یعنی سختی، تعصب اور حسد تعلق کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جب لوگ ان سے نکل جاتے ہیں تو اللہ روح القدس سے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ لوگوں کو تعصب اور حسد کی شناخت تو ہے، لیکن اس سے نکلنے کا شعور نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم مائل نہیں ہوئی۔ اللہ کے حضور درخواست پیش کی تو عذاب کا فیصلہ ہوا، حکم ہوا کہ کشتی بنائی جائے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، لیکن جب پانی چڑھنے لگا تو کچھ لوگ مخالف گروپ میں سے دوڑ کر کشتی میں چڑھ گئے۔ یہ کشتی ترکی میں جودھی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کشتی سے اترے، اس کے ساتھ وہ مخالفین بھی کشتی سے باہر آئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نوح علیہ السلام کی پیروی نہ کی، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ کشتی سے اتر کے انہوں نے عہد کیا کہ ہم ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فری میسن کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم آج بھی ایکٹیو ہے، اور آج بھی جہاں جہاں نگیٹیوٹی ہے وہاں اس کے پیچھے یہی گروپ کار فرما ہے۔ نوح علیہ السلام آپ کا مخالف تھا۔ جب کشتی چلنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اسے بھی بلایا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں تیراکی جانتا ہوں اور میں تیر کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی پہاڑ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں تیز موج آئی اور وہ ہلاکت سے دوچار ہو گیا۔ معاشرے میں ہر متکبر اور ہر سرکش یہی سمجھتا ہے جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو اسی طرح سب پانی میں غرق ہو جاتے ہیں اور تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرا اہل نہیں تھا، تم نے بددعا کی تو میں نے سب کو غرق کر دیا، اور تم اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم ایسا نہ کرو۔ کسی کا نصیب اسے برتری نہیں دلا سکتا، کسی کا تعلق اسے برتری نہیں دلا سکتا جب تک کہ وہ خود اس کا اہل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم سب کو دوبارہ زندگی دے دیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے معاف کر دیں، اگر وہ میرا اہل نہیں تھا تو میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ یہ آپ کی مصلحت تھی اور میں چاہتا ہوں کہ حاضرین مجلس، یہ تھا کچھ خلاصہ اس نبی کا جو رمضان سے پہلے درس میں بیان کیا گیا تھا۔ اب میں درخواست گزار ہوں مرشد کریم حضور ڈاکٹر برہان صاحب سے کہ وہ درس مسندی بیان کریں تاکہ ہماری اصلاح ممکن ہو سکے۔ بیٹھے رہتے آپ، بیٹھے نا کوئی ایسی بات کرسی میں میں بیٹھوں گا، کرسی ایک اور دے دیجیے۔ چلیں پھر آپ آگے کر لیں اپنی کرسی۔ کے
ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وقت کس تیزی سے کروٹ لے رہا ہے اور ہمارے اسلاف اور ہمارے ادیب آہستہ آہستہ معاشرے میں آتی جا رہی ہیں اور ہمارے نوجوان اس سے آگاہ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے شیخ علی شاہ شفیع مکارمی جامعہ دورہ ساکن روی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے بہت طویل عرصے پہلے جب یہ ذمہ داری سفیر کو ہوگی تو مسئلہ جو تقریباً معاشرے میں ختم ہو گیا تھا اور جب میں نے شعبہ کے روح کے موجب شروع کیا تو بسا اوقات میرے قریبی حلقے میں لوگ بھی عامیانہ اور طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے کہ یا فارسی جو بیان کر رہے تھے مگر میں نے ایک مرید لا یرید ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے جانب دیکھے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھا. ہمیں سے بیشتر احوال اس جمع ہیں ان کے علم یہ بات ہے کہ سال ہا سال مثنوی شریف شہر کے مختلف مقامات پر بیان فیض اس کا صدقہ اللہ کی اس کے دوست و خصوصی تقرر سے انداز میں سامنے آیا. کیا خانقاہ
مولا روم میں مسجد شریف بیان کی جاتی ہے، اور ہمارے نوجوان ساتھی تربیت کے مختلف درجوں میں مسجد شریف اور اس شعبہ علم کے حوالے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہے کہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی بے بہا انعام و اکرام جو ہمارے حصے میں آیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلے اور ماحول میں روشنی بڑھتی چلی جائے۔ اب یہ ہو رہا ہے، ہم سب کے علم میں تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور دنیا بڑی تیزی سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، حق اور باطل عنقریب جدا جدا ہو جائے گا۔ تو ہماری شعوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حق سے قریب کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات، حق کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کا حق ہے، جو حق سے قریب کر رکھنے کا یہ شعوری عمل انشاءاللہ العزیز بہت سو کو سرفراز کرے گا اور ان کے صدقے میں بہت سو کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ مشاہد کبار کی توجہات کا ایک زاویہ نگاہ ہی تو ہے کہ اس زمانے میں جبکہ جو حالات اس شہر کے ہم سب کے علم میں کا کیا معاملہ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ بہرحال یہاں کثرت اور قلت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اخلاص نیت کی بات ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہے، پختگی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب فکریں جمود کا شکار ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں مایوسی حضور کس انداز میں ہوتا نظر آتا ہے، اسباب بھلے ڈھلائے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ویسے اسباب کے پیچھے پیچھے ہم گھومتے رہتے ہیں، جب اللہ کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے تو اسباب بھلے ڈھلائے آپ کے لیے بنا دیے جاتے ہیں، پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں کو مستقیم ہونا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو استقامت دکھانی پڑتی ہے، یہ اس کا معیار، یہ اس کا پیمانہ ہے۔ انبیاء کو فریم آف ریفرنس کے طور پر استقامت کی منازل طے کر کے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو موت فرماتے ہیں، جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ان لمحات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں یہ آواز آئی کہ اے بچے فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں مصر کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس آواز میں اتنی نغمگی اور اتنی ملاحت تھی، اتنی اس میں چاشنی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آواز کے سہارے پوری زندگی گزار دی، جو سخت ترین ماحول کو جھیلا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، بازار میں کوئی نبی کو بیچتا ہے، بازار میں نبی بیچ دیا گیا، عورتوں کے مکر سے واسطہ پڑا، مگر وہ آواز ہر وقت سپورٹ کر رہی تھی۔ وہ آواز ابھی تو سپورٹ کرے گی جب استقامت کا مظاہرہ کریں گے، جب استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آپ بن سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اس ضرورت کی سامت کی ہے استقامت کی اور پختگی کی۔ وہ اگر آج بھی ایمان کا وہ لیول اگر آج بھی کسی کے حصے میں آتا ہے تو یقین رکھیں کہ اسباب کا خالق اسباب کو ڈھال کر اس کی جانب روانہ کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے مسجد شریف کے دفتر سورن سے بہت شر و بس کے ساتھ مضامین بیان کیے گئے، جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون کے واقعات میں سے، اور جس کا برادران مجیدن جناب آصف کامران صاحب چلوی صاحب نے ابھی کچھ خلاصہ بیان کیا آخری نشست کا۔ اس کے بعد شونی حالات کہہ لیں، شہر کے حالات اور علم میں ہم انتہائی دکھ کے ساتھ یہ وقت درمیان کا گزرا۔ اس میں کچھ ایسے بھی لمحات آئے کہ الحمدللہ شب جمعہ کی ان ساتوں کو یہی خانقاہ میں گزارا گیا۔ ہمارے احباب ہم شام میں آ جاتے تھے، کوئی رات یہاں قیام کرتے تھے، کیونکہ حالات بہت خراب تھے، واپسی کا امکان نہیں ہوتا تھا، تو پھر ہوتا یہ تھا کہ یہیں رک جاتے تھے اور پھر صبح روانہ ہوتے تھے۔ سارے مرحلے طے ہو گئے، پھر الحمدللہ گزشتہ نشست میں بھی مختصر نشست کی گئی، اور جب لوگ شریک ہوئے تو ہمیں حوصلہ ہوا، ہم نے اپنے احباب اور خلفاء سے مشورہ کر کے آج بھی یہ خیال کیا گیا کہ مسجد شریف کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، کیونکہ مسجد شریف کے فروغ ہی سے نسبت ہے خانقاہ۔
دیگر شعبے ہیں بہت سارے، اس میں صدر میں بھی ہے، مصنوی کا بیان بھی ہے، مصنوی کی تحریروں کا سلسلہ بھی ہے، مصنوی کی ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی ہے، احباب اسے یہاں سے لے کر نیٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں، سب کچھ مصنوی شریف کے سارا کا سارا یہ دائرہ جو ہے گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمت و طاقت و استقامت عطا کرے تاکہ ہم اس شعبے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں اس سے ہم عہدہ برا ہو سکیں، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی ہے، جسٹ میٹر آف 2 ایئر، 2 سال کے بعد میرا صاحب ابلا نے 20 سال پہلے جب کام دیا تھا تو 20 سال اوپر سے گزر گئے، اب تو صرف 2 سال رہ گئے ہیں، اور 2023 میں منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہونے کو جا رہا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ پھر نوجوان ساتھی جانتے ہیں کہ لوگ صرف ٹرمپ نے پچھلے دنوں یہ بات کی کہ ترکی نے ہم پر سافٹ ایٹم بم مارا ہے، کہ ان کے اس کاوش اور کوشش نے، جسے اکتوبر ڈرامے کے نام سے ہمارا آپ جان رہے ہیں اور بڑے شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہماری تاریخ ہے، اس میں ہمارے بزرگان دین کی محنتیں ہیں، اس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، اس میں اہل اللہ کا تصارف ہے، اس میں ادب ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں قرآن کی آیات کا ورد ہے، اور قرآن کی آیات کے استفادے کا طریقہ ہے۔ صرف فلق اور ناز سے وہ کرامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ زہر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سبق بھول گئے تھے، ہم زبان کے کنارے سے ٹپ آف دا ٹانگ اس کو دوہرا رہے تھے، کیا یہ اچھا ہو، کیا یہ اچھا ہو کہ اس کی بنیاد اور اس کی اساس کو سمجھتے ہوئے اسلامی معاشرے کو اس انداز میں دوبارہ سے استوار کیا جائے، ہمارے نشاط ثانیہ پر ہم لوگ مل کر کام کریں، اور جب یہ قافلہ رواں دواں ہو تو ہم بھی کہیں بالکل اسی انداز میں جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو معروم کے قافلے میں شامل کر کے وہ کر ایک ادنا سپاہی کے طور پر پیش کرنے کی درخواست کی تھی، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم پورے محسوس ہے ساحل میں خریدار، ایک بحر پر شوق پر اسرار ہے منی، تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے منی۔ کب کہہ گئے تو وہ ہمارے لیے سوچ رہا تھا کہ ہمارے لیے میسج علامہ اقبال چھوڑ گئے کہ تم بھی استقامت کے ساتھ سالار قافلہ کو پہچانو کہ قافلے کا سالار کون ہے، قافلے کی نگہبانی کون کرے گا، اور یہ قافلہ کس رخ پر سفر کرے گا، یہ قافلہ خالصتاً اللہ کی جانب سفر کرے گا۔ مومن پر یہ واجب ہے کہ لباس بشریت کے دور میں اپنے رب کو پہچاننے کا حق ادا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے باقی سب جو ہے، باقی جو بھی کچھ ہے وہ علاوہ ہے، اصل میں ہے ہمیں ابیت یہ ہے کہ لباس بشریت کا یہ دور اللہ کو پہچاننے کے لیے وقت کیا جائے۔ آج کی مصنوی شریف جو کہ ایک مرتبہ پھر بہت طویل مضامین ہے، ایک مرتبہ پھر جو مولانا کا انداز ہے کہ حکایت میں سے حکایت میں سے حکایت جو ہے وہ بات کو مزید پختہ کرتے ہیں، ذہن کو بالکل بنا دیتے ہیں۔ کوئی تو وجہ رہی ہوگی کہ جو مصنوی شریف گزشتہ 700 سالوں سے خلفاء اکرام اور مشائخ کبار کے لیے اوڑھنا بچھونا رہی، درمیان کے دور میں اسے نصاب سے نکال دیا گیا۔ جب نصاب سے نکال دیا گیا، نکالا اسی لیے گیا تاکہ ہم معلق قوم ہو کر رہ جائیں، ہماری فکریں جمود کا شکار ہو جائیں، ہمارے اندر وہ ہمارے گھروں میں بچے تو آئیں ان کے اندر وہ فکر نہ ہو جو بام عروج پر پہنچاتی ہے، اور بام عروج کے راستے کو روکنے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ شر تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت، اللہ تبارک تعالیٰ کی فضیلت اس انداز میں سامنے آتی ہے کہ جہاں سے چاہتا ہے دوبارہ جاری کر دیتا ہے، اور یہاں کثرت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنے تنہا فرعون کے مقابلے میں اتر گئے، ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیونکہ عصا ہی تو تھا، ایک عصا تھا، اس عصے نے اس دور کے سپر پاور کو ملا کے رکھ دیا۔ تو جب ان مضامین سے، قرآن کے ان مضامین سے ہم ہٹیں گے تو ہم بھی معلق ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے قرآن کے مضامین سے ہم قریب ہوتے جائیں گے، انبیاء کی سیرت سے ہم قریب ہوتے جائیں گے، قرآن کی معنویت ہم پر نمایاں ہوتی جائے گی، تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن میں وہ مقتدن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا ہند کے کردار کی پختگی آتی ہی جب حصے میں ہے، جب قرآن سے قریب ہونے کا شعوری ارادہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا معمول تو ہمارے معاشرے میں بہت ہے،
قرآن خوانی کا تصور تو بہت ہے، قرآن دانی کا تصور نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا دو مختلف باتیں ہیں۔ درمیان کے دور میں ہمیں صرف قرآن خوانی کا درد دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہم ایک لفظ کے 10 نیکیاں تو کماتے رہے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہماری زندگی میں تبدیلی جب آئے گی جب ہم قرآن سے اس انداز میں استفادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی حیات مبارکہ میں مہر الپور واقعات، معجزات یہ ہو کر رہے اور ہو سکتے ہیں۔ ہم خضر کو صرف پڑھتے ہیں، کیا کسی کے دل میں ہے جذبہ کہ خضر سے ملاقات ہو جائے؟ میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اکثر میں نے میسج ڈلیور کیا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہ حج کرنے جا رہے ہیں، کیا کرو گے؟ کعبے کو دیکھ کر آؤ گے؟ ارے یہ خیال لے کر جاؤ کہ کہیں اللہ کے دوست خلیل حق مل جائے راستے میں، یہ تصور لے کر جاؤ کہ حاضرہ کسی کونے میں بیٹھی مل جائے، یہ تصور لے کر جاؤ کہ اسماعیل نبی اللہ سے کہیں ملاقات ہو جائے۔ جو میسج تو میرے بچے جانتے ہیں نا، جو میسج میرے بچے جانتے ہیں، تو یہ نیا میسج یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ جذبے پیدا ہو جائیں تو وہ اللہ کل وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے، وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے۔ ہر کیا چیز ہمیں تمنا کا لٹا دینا، ہم تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں، تو ان تمناؤں سے نکل کر اپنے خواہشات سے نکل کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو وہ جو نقطہ نواز ہے رحمت حق بہت نمی جویت، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہت نمی جویت، رحمت حق بہت نمی جویت کہ اعمال کے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، مصفہ دل کی ضرورت ہے۔ دل کو آئینہ بنا کر یار کے دربار میں پیش کرنے کی بات ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، متن شریف پوری کی پوری بیان ہوتی ہے، ہوا تجارت کے درمیان سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ یوسف صاحب خان کے بچپن کے زمانے کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا، بکریاں چراتے تھے اور جنگل میں بیری کھاتے تھے، جنگلی پھل کھاتے تھے، تصویریں کر رہا تھا، کھیلتے تھے، کودتے تھے، کتنا اچھا خوشحالی کا دور تھا۔ وہ ذکر کر رہا تھا یوسف صاحب جب تک پر پہنچ چکے مصر کے، تو وہ آیا ملنے کے لیے بڑا خوش ہوا، بہت دیر تک اس سے باتیں کی۔ یوسف صاحب نے سے پوچھا کہ تم ملنے کے لیے آئے ہو تو سوغات کیا لائے ہو؟ اہل اللہ سے ملنے، اللہ کے دوستوں سے ملنے کے لیے خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا ہے بلکہ سوغات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک میسج ہے اس میں بھی، اس نے کہا کہ میں نے پورے عالم میں جگہ جگہ ڈھونڈ کر آپ کے لیے تحفہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے آپ کے معیار کا تحفہ کوئی نظر نہیں آیا۔ تو پھر اس نے جیب میں اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور آئینہ نکال کر اس آسان کو دیا کہ اس سے اچھا تحفہ آپ کے نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کے اپنے حسن کو اس میں دیکھا کیجیے گا اور فقیر کو یاد کیا کیجیے گا۔ اور فرماتے ہیں جب محشر میں پہنچیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ آ تو گئے ہو، تحفہ کیا لائے ہو؟ آ گئے ہو ملنے کے لیے تو تحفہ کیا لائے ہو؟ تو جنہوں نے اپنے دل کو مانجا ہوگا، جنہوں نے محنت کی ہوگی، جنہوں راہ خدا میں ایثار کیا ہوگا، جنہوں راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا، اپنے خواہشات نفسانی کو روک کر اللہ کے رضا کے لیے محنت کی ہوگی، تو پھر ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان کے قلب کو آئینہ ہوگا اور یار کے جلوے وہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بغیر کیا محنت کے ممکن ہے؟ کیا قرآن خوانی سے ممکن ہے؟ قرآن خوانی سے ممکن نہیں ہے، قرآن دانی سے یہ ممکن ہے، قرآن دانی سے یہ ممکن ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کے زمانے میں سورہ نور نامی ایک عاطف پرست کو پورنیہ شریف میں موت کی سزا ہو گئی، پھانسی کی سزا ہو گئی، پھانسی گھاٹ پر لے جایا جا رہا تھا سورہ نور کو، چھوٹی سی سپاہیوں سے چھوٹ کر مولانا کے پاس آ گئے اور کہا کہ جوانوں میں مرنا ہی چاہتا ہوں، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ سربلند کے تمام لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ میری جان بخشی کروا دیں، مجھے معافی دلوائیں۔ مولانا نے اس کو بنا دی، اتنی دیر میں سپاہی دھونا کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آئے تو مولانا نے فرمایا کہ جا کے اپنے حاکم معین الدین پروانہ سے کہہ دو کہ میں نے سورہ نور کو پناہ دے دی ہے، میں نے پناہ دی۔ تو جا کے سورہ نور سے کہا، اس طرح سے وہ مولانا کے پاس چلا گیا اور جا کے انہوں نے اس کو پناہ دے دی۔ تو سورہ نور کو پناہ دے دی تو معین الدین پروانہ جو کہ پورنیہ کے حاکم تھے، انہوں نے کہا کہ ایک سورہ نور کیا، اگر مولانا حکم کرے تو ہم سارے قید خانوں کے دروازے کھول کر سب کو آزاد کریں۔ جب کوئی مقام مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس کی سفارش کی درنام میں قبول کی جاتی ہے کہ اگر وہ سفارش کرے تو قید خانوں کے قیدی چھوڑ جاتے ہیں۔
یہ جو گردنوں تک پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو گردنوں تک زمین محبت میں، زمین دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں حبل من مسید کی طرح، ان کی گردنیں حبل من مسد کی طرح گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. اگر کوئی اللہ کا دوست سفارش کرے تو غالباً کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں. سورہ نور کو پناہ دے دی. بعد میں وہ مولانا کی ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. مولانا نے اس کا نام مولوی نے اس کا نام علاء الدین رکھا. علاء الدین نے کبھی بہت بات کی جو بڑی بات چلی اس وقت کو میں ملا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا. مسلمان ہونے سے پہلے، مولانا کی منافع سے پہلے، مولانا نے کہا کہ مسلمان ہونے سے پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا. مولانا نے خدا کو پہچاننے کا طریقہ دیا. خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا وہ الگ باتیں ہیں. قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں. نبی کی نافرمانی کرنا اور نبی چاہیے کی محبت پیدا ہونا دو مختلف باتیں ہیں. کون سی بہتر ہے، کون سی پروتر ہے اور کون سی کامیاب ہے؟ وہی جو عملیت پسندی کے ساتھ ہے، جو اللہ کی پہچان کے ساتھ ہے، وہی راستہ سب سے بہتر ہے. میں یہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ آج ایک نیا دور کر رہے ہیں. بے شمار مضامین مختلف گھاٹیوں سے مولانا گزار کر ایک پورا ایک مکتبہ ذکر ہے جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مدارس چلاتے ہیں. اور یہ کیا مکتبہ فکر ہے؟ یہ مکتبہ فکر ہر خود بشناف یزدہ رکھنا. جو خود کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو خود کو پہچانے گا وہ رب کو پہچانے گا. جو خود شناسی و خدا شناسی کا یہ سفر مولانا اپنے انداز میں طے کراتے ہیں. وہاں کا اپنا زاویہ نگاہ ہے. بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ 6 دفاتر مقدمی شریف کے ہیں. جو 6 دفتر پڑھ لے گا تو 7واں دفتر میں خود اسے آگے رواں گا. 6 دفاتر کے رموز و نکات جو ایک دفعہ ہمت کر کے گزر جائے گا تو اگلے رموز و نکات جو اس میں چھپے ہوئے ہیں میں خود اس کے قلب میں ڈال دوں گا یا میں خود آ کے اس کو پڑھاؤں گا. تو دفتر سورت میں یہ شکایت آشی کرتے ہیں جو انشاءاللہ کئی ہفتوں پر محیط ہوگی. فرماتے ہیں یقیداً احد داؤد نبی نازحت دانا وفی شہادت غبی ایدو عمیقت دائیم تھئی خدا کروت بیرن روزی کون مرا. داؤد کا اسلام با شرع نبی ہے. تمامی انبیاء اللہ کے فرستادہ انسانیت جو کی گردنوں کو جہنم کے خسابوں سے چھڑانے کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق سے محبت کے نتیجے میں ان تمام کو لباس پرچگی کر دیا. اس میں 4 جلیل القدر انبیاء ہیں جن کو خدا نے کتاب دی. زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجید. یہ 4 آسمانی صحیفے ہیں. داؤد علیہ السلام ایک جلیل القدر اللہ کے دوست اور اللہ کے نبی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کو جو خدا نے خصوصی فضیلت دی، کئی بے شمار فضیلتیں دی. وہ وقتاً فوقتاً وہ آتا رہتا ہے. آج 2 کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کے ہاتھ پر لوہے کو موم کر دیا اور خدا نے آپ کو ایسا لہن دیا. آپ کی آواز میں اتنی نغمگی تھی، اتنی مٹھاس تھی. اور جب آپ زبور پڑھتے عمومی طور پر 7 دنوں تک خواتین سے دور رہتے اور روزے رکھتے، اس کے بعد آپ زبور بیان کرتے تو خدا نے بتا دیا. اور زبور اس خوش الہانی سے بیان کرتے اگر نغمگی روح کو سیراب کرنے کے لیے ہے تو مباح ہے، اور اگر نغمہ شہوت کو بڑھانے کے لیے تو حرام ہے. صوفیہ کے ہاں جو سما ہوتا ہے، اس سما میں کس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے؟ سب گالی کرتے ہیں، سب روتے ہیں. اور رونا اللہ کو جو خدا خواہد کے ماں جاری ہونا. جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میرے مانا جان میں جاری کرا اور میرا ملان میرا رجحان جاری کی طرف کر دیتا ہے. کہیں جاری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور کہیں اگر کوئی ایسے نغمے ہیں جو شہوت کو بڑھا رہے ہیں تو ختم حرام ہے. یہاں نغمگی جو اللہ نے لہن
لہن داؤدی کہتے ہیں، آواز میں اتنا لہن تھا کہ جب آپ توریت کا زبور کا کی تلاوت فرماتے تو تمام دیگر مخلوق آپ کے آس پاس آ کے بجا، ان پر ایسی کیفیت تاری ہوتی کہ شیر اور ہرن ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے، وہ ایک دوسرے کو بھی بھول جاتے، نہیں پہچانتے کہ میں شیر ہوں، یا نہیں پہچانتے ہرن کہ میں ہرن ہوں، یا اس سے ڈرنا ہے یا اس کو ڈرانا ہے، سب کچھ نکل جاتا کس بنیاد پر؟ اس لہن کی چاشنی کی بنیاد پر، اس لہن کی چاشنی کی بنیاد پر۔ اور جب بہت تفصیل سے آپ بیان کرتے اور وہ آس پاس ماحول میں معروف فرماتے نظم شریف میں کہ بہت سے لوگ آپ کی ناغمگی کی اس کیفیت کی طرف کی وجہ سے اپنے وجود سے لاتعلق ہو جاتے، یعنی کہ روحیں نکل جاتی۔ اپنے وجود سے لاتعلق ہونا کیا ہے؟ جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے وجود کو بھلا بیٹھی، جب وجود کو بھلا دیا تو اپنا ہی انگوٹھا کاٹ لیا تھا انہوں نے۔ تو جب یہ وجود کو بھلانے کا زاویہ یہ ہے جو ادنا درجے کا ہے، اور عرفہ درجے کا کیا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی طرف پرواز کا نام ہے کہ محفل میں بہت لوگوں کی روحیں نکل جاتی۔ تو حضرت صاحب جو کہ آپ کے فرزند ہیں، بابا جان رحم کیجیے مخلوق پر، آپ کی اس لہن کی وجہ سے، آپ کی نغمگی کی وجہ سے، آپ کی تلاوت کی وجہ سے مخلوق کی روحیں ان کے اجسام سے نکل رہی ہیں۔ اس انداز کا حضرت داؤد السلام کا معاملہ تھا، اور آپ کا دور تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا جاؤ حشم، ایسی زبردست نغمگی، مگر دوسری کا معاملہ کیا تھا کہ اپنی روزی جو ہے ذرا بنا کر کماتے تھے، لوہے کے سریے دہکتے ہوئے سریے آپ کے ہاتھ میں وہ بن جاتے تھے۔ خدا نے آپ کو خصوصی وقت دیا تھا کہ گرم لوہا بھی آپ کو کچھ نہیں کرتا تھا، گول گول دائرے بناتے اور ان دائروں کو جوڑ کے رنگ بناتے اور پھر ذرا بناتے جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، اس کو بیچ کر روزی کماتے۔ حضرت لقمان صاحب آپ کے خالدات بھائی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لقمان صاحب تشریف لائے اور آپ بیٹھے ہوئے اس کے پاس بھٹی کے پاس ذرا بنا رہے ہیں، گرم لوہے کو رنگ بنا رہے، رنگ سے ذرا بنا رہے، کبھی خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لقمان صاحب، لقمان مجید جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو خدا نے حکمت سے نوازا تھا، تو بہت دیر تک بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کیا کر رہے ہیں۔ جب بنا لی ذرا اور داؤد صاحب نے ذرا پہنی، فرمایا کہ یہ ذرا جو ہے جنگوں میں سینے کی حفاظت کرتی ہے، تلوار اور نیزے اور برچے کے زخم سے حفاظت کرتی ہے۔ تو لقمان صاحب نے فرمایا کہ صبر سے بڑھ کر کوئی ذرا نہیں ہے، جس میں صبر پیدا ہو جاتا ہے وہ تمام مشکلات سے نکلتا ہے۔ ایک کو کمال یہ حاصل ہے خدا کی طرف سے کہ ذرا بنا رہے ہیں، اور ایک کو صبر ایسا اللہ نے دیا ہے کہ صبر سے بڑی کوئی نعمت، سب سے معروف فرماتے ہیں صبر سے بڑا اللہ نے کوئی کیمیا نہیں بنایا۔ کیمیا میں، جوہروں میں سب سے بڑا جوہر جو ہے وہ صبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے صبر سے یہ منظر دیکھا، اور صبر سے بڑھ کر کوئی کیمیا نہیں ہے۔ آپ ساتھ کے دور میں جو خود محنت کر کے ذرا بناتے ہیں اور اپنی روزی کماتے ہیں، تو دور میں ایک بندہ تھا، آیکی در عہد داؤد نبی نازد ہر دونوں و پیشے ہر غبی۔ ایک بندہ تھا اس دور میں، داؤد صاحب کے زمانے میں، جو صبح شام ہر ملنے والے کے سامنے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے بغیر محنت کے روزی عطا فرما، بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما۔ آیت در عہد داؤد نبی نزد ہر دانا و پیش ہر غبی، تو می کرد دویم پلو ثروت بیرنگ رودی، انہیں مرا پہ شما دولت دے اور روزی دے، حلال روزی دے، بغیر محنت کے دے۔ بغیر محنت کی بھی روزی ملتی ہے۔ پورا وجہ اصول یہ ہے کہ محنت کے ساتھ روزی بنی ہوئی،
اور نبی بھی محنت کر رہے ہیں اس دور کے، اور ایک بندہ ایسا ہے جو یہ ہر وقت دعا کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک کرتا تھا اور شام سے لے کے صبح تک یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے حلال روزی، یہ دلیل حلال روزی عطا فرما۔ اب بات کہاں سکتی ہے، ہر ایک کے سامنے جو بات کرتا تھا کچھ ہی عرصے میں یہ بات پھیل گئی۔ ایسا دیوانہ ایک آدمی ہے جو بغیر محنت کے حلال روزی، یہ بات بہت دور جائے گی کہ وہ تو ہر کچھ شہری ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کنڈیشن ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور اگر کسی بندے پہ رحم آ جائے تو وہ کیا کسی قانون کا پابند ہے؟ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ قوانین شریعت مطہرہ ہم لوگوں کے لیے ہے، خدا شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے۔ تو وہ شخص دعا کرتا اور صبح سے شام سے لے کر شام سے لے کے صبح تک یہی دعا کرتا کہ مجھے بے پناہ بے دریغ بہت حلال روزی جو ہے مجھے عطا فرما۔ مدت بسیار میں کردیم دعا، روز کا شاد ہما شب تو ضحیٰ، کہ رات صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک خلق می خندن بر گفتار او بر تمام خانے و بر پیکار او، کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب بہت دن گزر گئے اس کو معلوم ہو گیا کہ دیوانگی کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی دعا کرتا ہے کہ بغیر محنت کے روزی عطا فرما، تو اسے فرماتے ہیں خلق می خندن بر گفتار او، لوگ اس کی باتوں پر ہنسنے لگے، بر تمام خانے و بر پیکار او، ان باتوں پہ کیچی بھی گوید عجب این سست ریش با کسی دولت گنگش پیش پیش، کہ ایسا دیوانہ ہے جو ایسی دعائیں کرتا ہے۔ کیونکہ طریقہ یہ ہے اطلب الارزاق اطلب الارزاق من اسبابها، کہ رزق جو ہے سبب کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے۔ اسباب تلاش کریں تو اس سے رزق میسر آتی ہے، محنت کی جاتی ہے، مشقت کی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے، مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اطلب الارزاق من اسبابها، ادخل الابیات من ابوابها، اللہ کی سنت یہ ہے کہ رزق کو اسباب میں تلاش کرو۔ الکاسب حبیب اللہ فرمایا، اللہ اس بات کا مفہوم ہے کہ قصد کرنے والے، محنت کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، جو قصد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ کہ جہاں فرماتے ہیں اطلب الارزاق من اسبابها، کہ رزق کی تلاش کرنے کے لیے اسباب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ادخل الابیات من ابوابها، کیونکہ گھروں میں دروازوں کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ گھروں میں دیوار دھام سے داخل ہوا جائے؟ ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا گیا ہے، مگر اس کی بات نرالی تھی، اس کی بات نرالی تھی۔ یا داؤد صاحب السلام کے زمانے میں مستقل وہ یہ دعا کرتا رہتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ موجزات بے شمار و بے عدو، موج بخشایش مدد اندر مدو، ایچ کسرا خود آدم تھا کنو، کہ برستے آواز ہم تو آج کنو۔ لوگ اس کی باتیں سنتے اور بھی بتایا کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ زمانہ داؤد السلام کا ہے جو خود محنت کر کے روزی کما رہے ہیں۔ ایسے میں شخص کی دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ہے خدا کی بارگاہ میں مسلسل یہ دعا کر رہا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے ہے چودھری جب تمہیں مل جائے تو اس میں سے ہمیں بھی حصہ دینا، تمہیں ایسی روزی مل جائے تو اگر محنت کی ہو تو اس میں سے ہمیں بھی اس کی حماقت پر اور اس کی سادگی پر وہ ہنسنے لگے۔ وہ لوگوں کی طرح زنی و ملامت سنتا رہتا تھا، لوگ صبح شام اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور مگر وہ اس باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اپنی اس کی دھن پکی تھی کہ وہ مسلسل دعا کرتا رہتا تھا۔ وہ فقیر بیکار لالچ میں ضرب المثل بن گیا اور اس کی خواہش سے جدا نہ ہوا، اس نے دعا داری ختم نہ کی۔ اللہ تعالیٰ مستعان ذوالجلال نے اس کی دعا قبول کر جب اس نے بہت درجے کی استقامت دکھائی اور لوگوں کے ذرا کوئی کچھ کہہ دینا تو راستہ پھٹ بدل دیتے، شام اس دن ایسا کہہ دیا تو ابھی راستے بدل دیتے، شام بنا دیتے۔ جبکہ استقامت دکھانے والے مستقیم ہوتے ہیں اور ان کے راستے پہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے اخلاق کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر دعا کے قبول کرنے کے حوالے سے
अदूनी अस्ताजिब लकुम फरमाया कुरान में, दुआ करो मैं दुआ कबूल करता हूँ, तुम दुआ करो, दुआ करो, दुआ कबूल करता हूँ। उसका काम बंदे को, अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा अबदियत का इजहार करते हुए, मुकाम बंदगी को समझते हुए उससे इस्तानत और मदद तलब करे और दुआ करे। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरा जूते का तस्मा भी टूट जाए तो मैं खुदा लेकिन तवक्कल अल्लाह की मानी देखें क्या है, ये जो फ्रिक्वेंसी है ये कैसे डेवलप हुई, नबी की सोहबत की वजह से डेवलप हुई। अल्लाह ताला के खुसूसी फजल की बुनियाद पर आका साहब की तरबियत के बाद लोगों में जौहर नुमाया हो गया कि वो कुछ साहब तो ऐसे भी थे कि जिनको अल्लाह के नबी ने जो खास तरबियत दी, जिनका मामला फिर ये हो गया कि घोड़े पे या ऊँट पे सवारी कर रहे हैं और चाबुक हाथ से छूट गया तो फिर किसी से मांग नहीं रहे, ऊँट को और घोड़े को बिठाकर खुद उठा रहे हैं। तवक्कल की इस कैफियत की मंजिल है कि रास्ते में इतने आपको इतना पुख्ता कर लिया कि अब अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल की बातें तो बहुत करते हैं लोग, तवक्कल की बात करना और तवक्कल का पर कायम रहना वो मुख्तलिफ चीज़ों का नाम है। जब उसने इंतहा दर्जे के तवक्कल का मुजाहरा किया और जहाँ किसी की बातों में आए बगैर वो अपनी सदाएं लगाता रहा, रात से लेकर सुबह 4 से लेकर रात तक भी दुआ करता रहा। दुआ फरमाते हैं काम नबी कर दुआ वो इफ्तिहाल कर इजाबत मुस्तौर जुल जलाल, तो दुआओं को कबूल करने वाले ने उसकी दुआ को यहाँ ये मैसेज हम सब के लिए एक तो दुआओं का सलीका हो। दुआ हम जो मांगते हैं ना बाबा, बहुत ही सख्त बात है कि हम दुआ मांगते हैं जैसे वो पाबंद है हमारे मसला हल करने के। दुआ ऐसे मांगो जैसे हम पाबंद हैं, हम कमजोर हैं, हम उसके बंदे हैं, तो बंदा रब को पहचानने का हक तो अदा करे कम से कम। यहाँ के डिक्टेशन के साथ ये गाँव हो अल्लाह के साथ भी वो करते हैं और पीर के साथ भी वो करते हैं कि पीर साहब पाबंद हैं कि इतना बड़ा काम करके दें। मादल्ला ये तरबियत का जाते शुरू यहाँ से हो रहा है, जहाँ से पहले सुन्नी पे, तो अगर यही इसी में गलतियाँ हो जाएंगी तो आगे मामला कैसे होंगे। तो बात यह कि उसकी पुख्तगी, उसकी जो इस्तकामत ने उसे वो मंजर फिर दिखा दिया। वो ये कि चाश की नमाज के बाद वो बैठा हुआ था, अचानक उसके घर के दरवाजे की कुंडी को एक गाय ने अपने सीट से तोड़कर घर में उतारा। बैठा मालूम हुआ दुआ ये कर रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ ताकि रोजी ना दर चौश गो नी दुआ मी कर पौधौरी वो कि चाश के वक्त वो बैठा हुआ दुआ कर रहा था, अचानक उसके घर को गाय के दरवाजे को तोड़ कर कुंडी को घर के अंदर दाखिल हुआ। अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, लोग बगैर मेहनत की रोजी आ गई। सही बात, भाई दरवाजे को तोड़ के कोई अंदर आए तो यही हुआ ना कि भैया वो घर में दुआ हो। उसने क्या किया कि फौरन जो है गाय के पैर बांधे और उसको जो है छुरी फेर दी। अच्छा छुरी फेर दी, फिर सफाई को बुला के लाया और सफाई को बुला के ला के किनसे पकड़े करवाए और सारे गाय खुदा में ये पीर पाएंगे कि उसने दुआ की, खुद खाने के लिए नहीं की। यहाँ तो पेट पूजा की फुर्सत नहीं मिलती है, जो है तो हमारा है, जो है तो हमारा है, जो है तो हमारा है। उसने दुआ की सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, और जब उसके हिस्से में गाय आई तो गाय उसने क्या की, ये गाय उसने बचा के कलेजा और रान के गोश्त नहीं रखे, संभाल के चाँद के टुकड़े, उसने सारा का सारा कसाई को बुलाया और बुला के राह खुदा में उसने बांट दिया। ये है वो मैयार। अगर दुआएं कबूल होती हैं, हमें पता है ये हमारी सलाहियत नहीं है, हमें पता है कि हमारा ये बस नहीं है, हमें पता है कि हमारी कारगुजारी ऐसी नहीं है, हमें पता है कि हमारा इल्म ऐसा नहीं है, तो उसकी नवाजिशात है तो फिर वो हमारे लिए नहीं है, तो उसकी नवाजिशात हैं। हमें खूब पता है, हर एक को खूब पता है कि उसके डेप्थ, हमें खूब पता है कि हमारी दुआएं किस लेवल की है, हमें खूब पता है कि हमारी नमाज़ें किस लेवल की हैं, हमें खूब पता है कुरान से हमारी नज़र कितनी है, आयना है। मगर अब उसके बावजूद अगर नवाजिशात हैं तो नवाजिशात उसकी तरफ से है। जब एक दफ़ा समझ लेंगे नुक्ते को, उसने पहले ही मरहले में समझ लिया। कहते हैं फौरन उसने ज़बा किया, कसाब के पास गया और फिर खाल उतारी, उसके गोश्त किए तो किया सारा राह खुदा में उसने बांट दिया। फिर होना तो ये चाहिए कि आज के बाद से इसमें मैसेज ये छुपा हुआ है कि जो चीज़ें बगैर मेहनत की हमारे हिस्से में आती चली जा रही हैं, हम उसके हकदार तो नहीं हैं।
ہم اس کے حقدار نہیں ہے. بھائی صاحب ایک دفعہ مان لیں جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. یہ اس کی نوازش ہے. اس کی نوازش کو ہم نے اپنے لیے کر لیا ہے, مختص کر لیا ہے. خصوصیت ہو گئی ہماری, یہ نوازش ہماری نہیں ہے. تو اس کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں اس انداز میں نواز دیا. پھر ہونا چاہیے کہ اس داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اس آدمی کے عمل کی وجہ سے یہ ہر قیام قیامت تک کے لیے مثال بن گئی کہ اگر اللہ کی نوازشات کسی کے شامل حال ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ راہ خدا میں محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. یہ منظرنامہ بہت پہلے کا, یہ جو گفتگو بہت دور تک جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک نکات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ذاتی ہے میری خواہش یہ کہ ماضی بھی ہوتا تھا جب میں شاہینوں کے ساتھ کیا اور طالب ایک ساتھ کیا اور ریاض صاحب میں بیان کرتا تھا تو میں کرتا یہ تھا کہ سامعین کی دلچسپی کہہ لیں یا میسج کو مکمل ڈیلیور کرنے کے لیے میں ایک پوری حکایت بیان کر دیتا. جبکہ متن شریف میں اس حکایت کو مزید پختہ کرنے کے لیے مزید حکایتیں شامل ہیں جو اس فکر کو مزید پختہ کرتی ہیں. ہم کہا کہ اس کا قصہ ماضی میں نے بیان کیا اور کیسے ہوا کیا ہوا اور کیسے کیسے راز اس میں چھپے ہوئے تھے. اللہ نے دعا قبول کی تو دعا قبول کرنے کے نتیجے میں کیسے کیسے راز مزید کھلتے چلے گئے. معروم نے اپنی متن شریف میں اس کو شرح و بس کے ساتھ بیان کیا ہے. اب ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کی نشست میں اس زاویہ نگاہ کو اس انداز میں ڈیلیور کیا جائے کہ ہمارے بچوں کے اذہان میں ایک میسج آ جائے. کون سا میسج؟ ہم میں سے جتنے بھی سب بیٹھے میرا دعویٰ یہ کہ یہ جو سعادتیں ہمارے حصے میں آئی ہیں اللہ کی تصرف و محبت کی, ان کی نوازشات کی, یہ ہمارا حصہ نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے, ذاتی حد پہ میرا ایمان یہ ہے کہ ہمارا حصہ نہیں تھا, ہمیں تو دے دیا گیا ہے. جب ہمیں دے دیا گیا ہے تو ہم پر واجب ہے یہ بات کہ ہم چراغ سے چراغ جلاتے جائیں اور ماحول میں روشنی بڑھاتے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یار زندہ خبر باقی جو لوگ اس موجود ہیں وہ بھی مزید آئیں گے, ان کے خلاصے کے ساتھ یہ سبق ملتا رہے گا اور ہم اس کو اس فکر کو مزید پختہ کریں. یہ 2 سال اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندگی دی اور تمام کو زندگی دی. وہ مناظر جو پچھلے 6 ماہ میں ہم نے دیکھے ہیں انسانیت میں پہلے کبھی نہیں دیکھے. جو پچھلے 6 ماہ میں جو کچھ سامنے ہمارے آیا ہے اور جو آنے والا ہے وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہونے والی بات تو یہ ہے کہ اب ہم کمر باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ. کثرت و قلت کی ضرورت نہیں ہے کہ کمرہ بھرا ہوا ہو یا وہ ہمارا ایوان روحی بھرا ہوا ہو. ہاں کچھ فکروں میں بھی تبدیلی آ جائے تو یہ بہت کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے. زمینی آسمانی نفسانی شیطانی اور ابلیسی نیگیٹو پاور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. انسان کو خان کا پہنچا دو آباد کرے اور ہم تمام پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوص سے بدل فرمائے. مولانا کی خصوصی تصرف سے اندر کو بارے ہمارے نوجوانوں کے قلوب روشن ہو جائیں اور ایک جو ہے 70 کے برابر قرار پائے. ایسا قطعی ممکن ہے کہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. ہماری ذمہ داریاں اس حوالے سے ہم محسوس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں بہت معاملات بہتر ہوں گے. اگلی جو رات کو میاں صاحب کی ملاقات شریف ہے اور انشاءاللہ عزیز محفل سما کا ذہن بنایا گیا ہے. اب جو حالات ہیں اس وقت شہر کی اور دور مقامات تک پہنچنے کے درمیان کے دنوں میں ہمارے احباب و خلفاء سے رابطہ کر کے اس کو فائنلائز کر لیا جائے گا اور ممکن ہے کہ اگلے انشاءاللہ اگلے جمعرات کو میاں صاحب کے عرس کے موقع پر ہم اسی طرح کے شیڈول کو اس میں محفل سما میں کنورٹ کر دیں گے اور میاں صاحب کی یاد کو منائیں گے جن کے صدقے اور طفیل میں یہ سازش ہمارے حصے میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے صحیح معنوں میں اتباع اور آپ کے دیے ہوئے سبق کو پھیلانے میں ہم شعوری طور پر مختلف کے ساتھ عمل پیرا ہو کر منزل پر پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. نماز عشاء کے لیے اذان دے دی جائے. نماز عشاء باجماعت ادا کریں. صلاۃ السلام کے بعد شبر کے بعد محفل السلام کو پہنچے گی. تو ایکچولی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور نئے لوگ بھی آتے ہیں تو کسی بھی وقت سے رابطہ کر سکتے ہیں. فقیر المقدور کوشش کرے گا کہ کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہوتا جائے اور ہم روشن کر پہلو کو سامنے رکھ کر کر سکیں. آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ
सब कुछ मुझको आप मिल जाए तो मिल जाएगा सब कुछ मुझको। क्या करूँगा मैं सिवा इसके बगैर ना लेकर, क्या करूँगा मैं सिवा इसके बगैर ना लेकर। हाजिर खिदमत सरकार हुआ है ये शफी, हाजिर खिदमत सरकार हुआ है ये शफी। नज़र करने को दिलो जान का हदिया लेकर, नज़र करने को दिलो जान का हदिया लेकर। दर पे आका के गुलामी का वसीला लेकर हूँ मैं हाजिर ये सरे ज़मीरा وهب لنا في مدينته قرارا بإيمانا ودخلنا الوقي اور عالم شب اجتماع کے ساتھوں میں خانقاہ کے مولائیوں میں سے چند عالم بندے اپنے تمام معاملات چھوڑ کر حاضر ہیں۔ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ ہے۔ یا اللہ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ ذکر کیا، یا اللہ اوراد و وظائف پڑھے، یا اللہ ذکر کی محفل سجائی گئی، مراقبے کی محفل سجائی گئی، تیری بارگاہ میں انتہائی عاجزی سے استعانہ کا مدد طلب کی گئی۔ یا درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیش کی گئی، جو شفا بھی ہے، جو دوا بھی ہے، یا جو روشنی بھی ہے، جو منزل بھی ہے، جو رہبر بھی ہے، جو رہنما بھی ہے۔ پروردگار عالم ہماری تمام معاملات میں کمی بیشی غلطی کو تاہی کو اپنے خصوصی مدد سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیتاً و توبتاً نذر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ مانی انبیاء ماتا میں جلوائے محمد صاحب الفضول بالتوفیق خلیل احمد ابراہیم صاحبان کی روحات کو ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ محمد بیت صاحب الفضول اما جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک کو ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام ادوار مدرات بالفضول بالکبرى رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام غزوات کی شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ان کاوشوں کوششوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما، امام جعفر صادق صاحب کی روح پاک کو ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ سلطان دین المؤمنین والمؤمنات مسلمین مسلمات چار خاندان چودہ خانوادوں کے بزرگان نظام بالخصوص آج کی اس نشست میں یا اللہ شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی تعالیٰ نبی روح پاک کو ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ قادریہ کے تمام بزرگان نظام کے درجات خواجہ مہدی چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید مسعود لشکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء الرحمہ، بابا تاج الدین ناقد رحمۃ اللہ علیہ، بابا القدوس دادا پیر قاضی شاہ سید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پاک کو ثواب کرتے ہیں۔ اللہ مجھے شفیع قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامعہ دورہ تاکہ بقی غریب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو خود قامت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اولاد و امجاد آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے یا اللہ نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ شمس کے تصرف سے ہم سب کو باہر جس طرح شمس کے سینے نے مولانا کے سینے کو روشن کیا، ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ یا اللہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم سلطان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ان لوگوں کی دعاؤں کے لیے کام کی دعاؤں کی شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تم نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بلند نظری عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بلند پروازی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فکروں کو کشادہ فرما، ان کے سینوں کو کشادہ فرما، ان کے ہاتھوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ
खाम निज़ाम तरम कदम सफ़ ने जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं सबको एक एक के 70-70 सबको अजर अज़ीम अता फरमा। यहाँ के रहने बसने वालों पर अपना खुसूसी फज़ल फरमा या अल्लाह। जिस खुशगुमानी के साथ मखलूक यहाँ शरीक होती है सबको बामुराद फरमा। आज की शब की तमाम दुआओं को हमारे आज की शब की तमाम दुआओं को हमारे या अल्लाह जिस वबा का शिकार होकर मखलूक परेशान है सबको आफियत से बाहर आफियत से बाहर सैयदों सुल्तान फ़कीरों ख्वाजाओं मखदूमों गरीब बादशाहों शेख दरवेशों वली मौला नज़ीर मेरे साले फातिमा सानिया सामी वालदैन मुँह सईदे तीरे ईशा मर्द हक मर्दा नज़ीर ज़ैनबो बीबी नसीबा फ़ौहरान हज़रत ये सामी शानज़ादे रफ़ान नक फरज़ान ये चार फर्जंद के अब्दुल रहीम अब्दुल करीम बाददा रशीद रज़ा क्या मुझता हमना बिलुक़मात है अपने काबिल मुक़फ़ाबुल करम दोस्तों हज़रत राब एकदम साहब की अब्दुल या शहे दुनिया में बीमार हाल मन हमकुल करम मोइनुद्दीन हसन आलम बना है वसूल के माँ गरीबा यक निगाह है सभी कुछ अता हो नवाज़ों का सदका सभी कुछ अता हो नवाज़ों का सदका सदा दे रहे हैं सदा देने वाले मिले कुछ के हैं तेरे दर के भिखारी फकीरों को सुल्तान बना देने वाले नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा ये रिश्ता अजब है हमारा तुम्हारा अल्लाह ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि औलिया उम्मतिहि उलमाए मिल्लतिहि और फाय तरीक़तिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।